الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہفتہ واری درس میں آج آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رجب کے حوالے سے ہم نے اس سے پہلے دیکھی ہے کہ کون سی چیزیں یہاں اس میں غیر مصنوع چیزیں عمل میں لائی جاتی ہے، اور پچھلے درس میں ہم نے رجب کے کونٹوں کے حوالے سے جو ایک وہ من گڑھت وہ داستان وہ کہانی سنی تھی، اور اس کا ہم نے پھر تنقیدی جائزہ بھی لیا تھا۔ تو آج اب اس کی چوتھی اور آخری نشست ہے، اس کے بعد ہم جو ہے اس کو آج اختتام کریں گے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ کا ذہن جو ہے میں واپس پھیر لوں اس بات کی اور جو میں نے کہا تھا کہ 22 رجب میں ہر سال اصلاً تو یہ شیعوں میں یہ رسم پائی جاتی ہے، لیکن رفتہ رفتہ یہ چیز سنیوں میں منتقل کرائی گئی کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس دن کو کھیر پوری، خستہ پوری اور حلوہ پوری، یا اس طرح سے جو کونڈے ہیں، کونڈا بولتے ہیں مٹی کا برتن۔ اب آج کل لوگ چونکہ بہت بڑا جو مجلس ہوتی ہے، منعقد ہوتی ہے، عوام ہوتا ہے، جو در لوگ آتے ہیں، تو کبھی کبھار اس کو وہ سٹیل یا لوہے کی بڑی دیگچی میں بھی جو ہے اس کو پکاتے ہیں۔ ہاں، جہاں پر بھی مسلمان کو کھانے پینے کی چیز ہو، پھر اگر اس کو کتا بھی کھلایا جائے تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہاں بس نام خوبصورت سا رکھنا چاہیے۔ تو اس میں بھی یہ جو سارا یہ پیٹ کی جو یہ فرمائش ہے، پیٹ کی جو آگ ہے وہ بجھانے کے لیے اب جو نام اختیار کیا گیا، وہ اس وقت نام اختیار کیا ہے حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ کا، جو کہ اصل میں اہل بیت کے ذریت سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن یہاں پر میں کہنا چاہوں گا کہ جعفر صادق اس جھوٹ سے پاک ہے، انہوں نے کبھی بھی ایسا کچھ نہیں فرمایا ہے، بلکہ ظالموں نے ان کے اوپر یہ ساری چیزیں تہمت لگائی ہے۔ تو ہم نے جتنے بھی وہ ساری جو کہانی آپ کو بتائی تھی کہ یعنی یہ سارا عمل جو ہے جس کا اس پوری کہانی کا، یعنی اس پورے عمل کا، اس پوری نیاز کا، اس عقیدے کا، اس بدعت کا جو دار و مدار ہے، جو بیس ہے، جو فاؤنڈیشن ہے، وہ وہی لکڑہارے کی کہانی ہے جو ہم نے آپ کو پچھلے درس میں سنائی تھی۔ تو اب سوال اصل میں پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ کونڈے جو ہیں یہ کس کے ہیں، یعنی کس کے لیے ہے؟ اگر آپ کو پہلے 2 سبق یاد ہو، میں نے اس میں واضح 2 ٹوک الفاظ میں ثابت کر دیا تھا کہ نظر و نیاز جو ہے یہ ایک عبادت ہے، اور عبادت چونکہ اللہ تعالیٰ ہی کی ہوتی ہے، اس لیے اللہ کے علاوہ یہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، اور نظر بھی وہی ثابت شدہ ہوگی، یعنی وہی قبول ہوگی اللہ تعالیٰ کے دربار میں جو ثابت شدہ ہوگی، خود ساختہ نہیں کر سکتے ہم، اور وہ نظر بھی نہیں کرنی ہے جس میں غیر اللہ کا کوئی عنصر ہو یا جس میں کوئی ایسی بات ہو جو کہ شریعت میں ثابت نہیں ہے۔ تو یہ جو یہ چیز کرائی جاتی ہے، چونکہ میں اس لیے آپ کو بار بار سے زور دے رہا ہوں، چونکہ جو آپ کو معلوم ہوگا کہ بریلوی حضرات جو ہے یا دیگر جو ٹن ٹناٹن سنی ہیں، بیچارے سن کے سنی ہو گئے ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی ایک ہستی شخصیت کا نام ہے مولوی الیاس قادری، جن کا وہ مدنی چینل بھی چلتا ہے۔ ان کا ایک ویڈیو میری نظروں سے گزرا تھا، وہ اس کے بارے میں بہت پرچار کر رہے تھے کہ وہ کہتا تھا کہ مجھے شوق ہے کہ ہر گلی ہر محلہ سجایا جائے اور ہر مسجد میں ہر گلی میں یہ کھیر پوری کی نیاز کی جائے، تو پھر لوگ بولتے ہیں انشاءاللہ۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا یوم عرس ہے 15 رجب، تو اس میں عاشقان صحابہ و اہل بیت
خصوصیت کے ساتھ کھیر پوری کی نیاز کرتے ہیں، جس کو کنڈے کی نیاز بھی بولتے ہیں۔ میری یہ خواہش ہے کہ 15 رجب المرجب 15ویں رات گھر گھر گلی گلی مسجد مسجد کھیر پوری کی نیاز ہو، کیونکہ شیطان ان کاموں سے روکتا ہے۔ کہاں دلیل، کیا دلیل؟ تو شیطان کو کرنا ہے ذلیل، اور گلی گلی مسجد مسجد ہم نے کرنی ہے کھیر پوری کی نیاز عز و جل۔ اب چونکہ یہ بیچارے علم سے تو بالکل پیدل ہی ہے، وہ خود کہتا ہے کہ یہ کوئی حرام حرام نہیں ہے، خود سے کہتا ہے، بولتا ہے کہ اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ تو یہ نیاز میں یہ کھیر پوری ہمارے پکائی جاتی ہے، اور یہ جائز ہے، اور جائز ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کو ناجائز ہونے کی کوئی بھی دلیل نہیں ہے۔ ہاں اس کو کوئی فرض سمجھے، واجب سمجھے تو ناجائز ہے۔ تعجب ہوتا ہے ان کی عقلوں پر، اور خود ان کو علامہ کہتے ہیں، اور ان کا بہت طریقت دین و طریقت کا وہ علامہ اور ایک عالم گردانتے ہیں لوگ۔ اس کو یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ جب کوئی بدعت وجود میں آ جاتی ہے تو اس پر سیدھے ڈائریکٹلی کوئی بھی دلیل نہیں ہوتی ہے۔ یعنی اگر میں آپ سے کہوں، کوئی شخص کہے گا کہ بھائی، مثلا میں کہتا ہوں آج 2026 میں اگر کوئی شخص کہے کہ بھائی جمعرات کو جو شخص آلو کھائے گا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، مثلا میں کہہ رہا ہوں علی سبیل مثال۔ اب اگر کوئی شخص اسے کہے کہ بھائی یہ یار ثابت نہیں ہے، یار یہ جائز نہیں ہے، تو الٹا وہاں سے وہ کہے گا اس کی دلیل کیا؟ بتاؤ قرآن حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ ناجائز ہے؟ تو ایسے انسان کی عقل پر تو انسان ماتم ہی کر سکتا ہے نا۔ تو اب ذرا سوچئے کہ کیا یہ کنڈے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، یا ابو بکر و عمر کے لیے ہے رضی اللہ عنہما، یا عثمان و علی کے لیے ہے رضی اللہ عنہما؟ ہرگز نہیں۔ تو بہرحال جس کے بھی ہے اس کا کیا کر رہا ہے شریعت میں؟ یعنی کچھ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ شریعت میں اس چیز کا شریعت اصل میں اس چیز کا نام ہے کہ جو رب کائنات نے قرآن کے ذریعے سے نازل کیا ہے، یا سنت کے ذریعے سے نازل کیا ہے، یا اجماع امت ہے۔ اس لیے جس پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کیا یا ان کے صحابہ نے عمل کیا تو وہ ہمارے لیے دین اور حجت ہے، ورنہ اس کے علاوہ جو کسی کا بھی دل چاہے، کسی کی کہانی ہے، کسی کا خواب ہے، کسی کا فتویٰ ہے، کسی کی رائے ہے، یا کسی کی مرضی ہے، وہ دین نہیں بن سکتا ہے، ہرگز نہیں، اور نہ ہی وہ دلیل بن سکتا ہے۔ اور یہ سب چیزیں جو ہو رہی ہے رجب کے کونڈوں کے نام سے اور جعفر صادق کا نام لے کر، یاد رکھے کہ صحابہ کرام سے اس کا بالکل بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، نہ ہی یہ کوئی محبت ہے، نہ کوئی دین کا حصہ ہے، بلکہ یہ صرف پیٹ پرستی ہے۔ یاد رکھے دین کسی کی مرضی یا چاہت کا نام نہیں ہے، بلکہ دین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا نام ہے، اور دین بڑا واضح ہے، اور حق والوں کی علامت بھی بڑی واضح ہے۔ اب کوئی نہ دیکھنا چاہے یا نہ سمجھنا چاہے تو کوئی کسی اندھے کو بینا تو نہیں کر سکتا ہے نا۔ یعنی کوئی اگر شخص بولے کہ بھائی مجھے نہیں سننا ہے، مجھے نہیں آپ کی بات سننی ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اسی لیے ہم کہیں گے کہ اگر کسی نے آنکھیں ہی بند کر رکھی ہوں تو چاہے سورج 1000 بار چڑھے، کسی اندھے کو روشنی نہیں دکھا سکتی۔ اس لیے کہنے والے نے شعر کہا ہے کہ آنکھیں اگر بند ہو تو پھر دن بھی رات ہے، آنکھیں اگر بند ہو تو پھر دن بھی رات ہے، اس میں بلا قصور کیا ہے آفتاب کا۔ صحیح؟ اب آئیے ایک قدم ہم آگے چلتے ہیں۔ جان رکھیے کہ یہ جو فعل ہے، یہ جو کام ہے، یہ جو نیاز ہے، یہ جو عرس ہے، یعنی رجب کے کونڈے، یہ سراسر بدعت ہے۔ اب چونکہ یہ میں نے کہا یہ بدعت ہے، اب بدعت کسے کہتے ہیں، بدعت کی تعریف کیا ہے، بدعت کے بارے میں کیا کیا روایتیں ہیں، اس کے لیے الگ ایک درس چاہیے، تو وہ ہم کسی اور دن دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ فی الحال میں یہی کہوں گا کہ اس بدعت کا، یعنی بدعت ہم مختصر کہیں گے، مختصر الفاظ میں بدعت اس عمل کو کہیں گے جو ایک انسان دین کے نام پر ثواب کی نیت سے ایک انسان کرے، جس کا ثبوت، جس کی اصل، جس کی فاؤنڈیشن، جس کا پروف ہمیں قرآن و سنت میں یا اجماعی امت میں نہ ملے۔ اس لیے ہم نے کہا یہ بدعت ہے۔ اس لیے اس کا ارتکاب جو بھی کرے گا، چاہے وہ ملا ہو یا مفتی ہو، پیر ہو یا مرشد ہو، اگر بغیر توبہ کے مر گیا
تو سب اللہ کے مجرم اور جہنم کے ایندھن بنیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے اور تمام قسم کے خرافات، بدعات اور شرکیات سے ہمیں محفوظ رکھے اور نجات دے۔ اگر کبھی انجانے میں ایسا ہوا بھی ہے، اللہ تعالی ہم سے مؤاخذہ نہ کرے، آمین۔ رجب کے کونڈوں کی جو رسم ہے یہ وقوع پذیر کہاں سے آ گئی؟ اس کا اصل میں جو روٹ ہے نا وہ کہاں سے آ گیا، آخر کب آیا؟ تو اب میں آپ کو اس کے بارے میں بتلاتا ہوں کہ یہ کہاں سے آیا، کس نے کیسے کیا یہ، اور اس کی تاریخ کیا ہے۔ دراصل یہ یہودیت اور مرزائیت اور رافضیت کی سازش ہے۔ ان کی سازش کی وجہ سے یہ رسم اور بدعت مسلمانوں میں آ چکی۔ حالانکہ پچھلے زمانے پر اگر ہم نظر دوڑائیں گے اور تاریخ کے اورات پلٹیں گے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ سن 1906 عیسوی 1906 عیسوی کو کیا کہتے ہیں ہم انگریزی میں؟ انو ڈومینین ایسا کچھ ہے شاید آفٹر دا ڈیتھ آف دا جیسس ایسا ہوتا ہے، بہرحال جیورجین کیلنڈر کے اعتبار سے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ 1906 یعنی 1906 سے پہلے اس کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اب یہاں سے ہی بات ثابت ہوتی ہے کہ یعنی اگر یہ دین کا حصہ ہوتا اور واقعی دین ہوتا، اور اس سے چونکہ اب اس کو تقریباً 120 سال ہو چکے ہیں، اس سے پہلے جو مسلمان تھے تو پھر انہوں نے تو نہیں کیا، ان کو تو بیچاروں کو معلوم نہیں تھا، تو پھر ان کا حشر کیا ہوگا؟ اس کا آغاز کہاں ہو گیا؟ ایک ریاست ہے، ایک اسٹیٹ ہے جس کو کہتے ہیں رامپور، یعنی ہند میں۔ رامپور میں سن 1906 عیسوی سے ہوا ہے۔ ایک کہانی جس کو میں نے کہا داستان عجیب، اسی کو چھپوا کر رامپور میں عام طور پر مسلمانوں میں تقسیم کرایا گیا۔ بس اب لوگ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ الناس علی دین ملوکہم، ٹھیک ہے۔ اب لوگ یہاں پر چونکہ ایسے لوگ جو ہے نا، یہ بھی یاد رکھے وہ ڈرپوک ہوتے ہیں، بزدل ہوتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں کہ ارے پتہ نہیں گائے مر جائے گی، انسان مر جائے گا، بابا جی ناراض ہو جائیں گے، میری مراد پوری نہیں ہو جائے گی، یا میرے سے کچھ ایسا ہو گیا۔ اور ویسے کہانی بھی ویسے بنائی گئی نا کہ جس نے انکار کر لیا اس کو پتہ کیا نہیں کیا ہو گیا۔ وہ جو وزیر تھا اس کے تربوزے کو کیا بن گیا تھا؟ شہزادے کے سر، اور ان کو جیل میں ڈالا گیا۔ تو ایسی کہانی ہی بنائی گئی کہ اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ انہونی ہو جائے گی۔ تو یہی کہا میں نے کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ بھی ہوتے ہیں نا، وہ طریقے کس طریقے پہ ہوتے ہیں؟ جس پر بادشاہ ہوتے ہیں، جس پہ بڑے بڑے ہوتے ہیں، بھئی چلو بہتی گنگا ہے ہاتھ دھل لو۔ تو رامپور کے سنی مسلمانوں میں بھی اس زمانے میں اس رسم کو اپنانا شروع کر دیا۔ اصل میں تو اسی وقت تھا، یہ اسی وقت تک، لیکن بعد میں پھر اس رسم کو نا بعد میں جو ہے دیگر جگہوں پر پھیلایا گیا، جیسے لکھنؤ ہے اور دیگر جگہوں پر، اودھ ہے۔ تو پھر دوسرے مقامات جب شروع ہو گئے تو سابقہ جو یادداشت ہم کو بتاتی ہے کہ اس سے پہلے اس کی کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ بہرحال تو کونڈوں کی رسم ایک نو ایجاد رسم ہے، نیولی انوینٹڈ بدعہ، انوویشن، اصل میں جس کا حقیقت جو ہے نا حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ سے کچھ نہیں ہے۔ اور یاد رکھے اس میں ایک اور بات کہ یہ جو جعفر صادق ہے نا رحمہ اللہ، ان کا بھی اس 22 رجب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو سوال کرتا ہوں، اور بلکہ آپ کو پتہ ہے، اگر آپ کسی بھی دھرم، کسی بھی مذہب میں دیکھیں گے، یا کوئی بھی آپ کو جو کیلنڈر پہ آپ کو ملتی ہے کوئی بھی گیزٹ ہالیڈے، تو کوئی بھی جو چھٹی ہوتی ہے، کوئی تہوار ہوتا ہے، اس کا تعلق ضرور اسلام کے بغیر، اس کا تعلق ضرور کسی نہ کسی شخصیت کے یوم پیدائش سے ہوتا ہے یا پھر یوم وفات پر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں گا 2 اکتوبر ایک گیزٹ ہالیڈے ہوتی ہے، اس دن کیا ہو گیا ہے؟ اس دن گاندھی جینتی ہوتی ہے۔ جانتی مت بولو، انہیں اس وقت مہاتما گاندھی مر گیا ہے نا، ڈیتھ آف مہاتما گاندھی۔ چونکہ موت کا ہے تعلق تو چھٹی ہو گئی، ایک دن ہو گیا۔ اچھا ایک اور چھٹی ہوتی ہے، بابا امبیڈکر جو ہے اس کا برتھ ڈے ہے، صحیح۔ اسی طرح سے بھائی فلاں تاریخ ہے، اس میں دیوالی ہے، کیوں ہے بھائی؟ رام نے جو ہے اس کو، راون کو کچھ کیا تھا، سیتا کو لا گئے واپس، پھر ان کا بھرت ملن ہوتا ہے۔ یعنی ایوری فیسٹیول یا کوئی ایسا جو چیز ہوتی ہے نا، اس کا تعلق ضرور کسی نہ کسی شخصیت کے، یا تو اس کے وفات سے ہوتا ہے یا اس کے پیدا ہونے پر ہوتا ہے۔ اب چونکہ یہاں پر نام آیا ہے کس کے نام پر کہ یہ نیاز ہوتی ہے؟ جعفر صادق رحمہ اللہ۔ اب یہاں تاریخ بھی کیا بتائی گئی، کس تاریخ کو ہوتا ہے؟
22 रजब 22 रजब 22 रजब 22 ऑफ रजब, जो ये महीना चल रहा है। अब हमारी अक्ल क्या बोलती है? हमारी अक्ल यही बोलती है, या तो फिर ये जो जाफ़र सादिक है, या तो 22 रजब उनका यौम पैदाइश होगा, यानी वो तवल्लुद हो गए होंगे, विलादत हो गई होगी, या फिर उनकी वफ़ात हो गई। यही है ना, दोनों में से एक होनी चाहिए। फिर 22 रजब को क्यों चुना गया? इससे पहले हमको मालूम होना चाहिए कि जाफ़र सादिक कब पैदा हुए हैं। इसमें इख्तलाफ है, कुछ कहते हैं 8 रमज़ान को, कुछ कहते हैं 17 रबीउल अव्वल को। बहरहाल रजब तो नहीं है। और सन भी क्या है? सन 83 हिजरी, यानी 83 हिजरी। ये थोड़ी काम की बात है। यानी व्हेन यू वांट टू रिफ्यूट समथिंग यू मस्ट हैव द इंफॉर्मेशन, दिस इज इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। ये गलती से मुझे हो गया था, ईस्वी हिजरी है ये। तो एक और बात मैं आपको यहाँ पर ज़िम्न बता चलूँ, ये जाफ़र सादिक का नाम क्यों इस्तेमाल किया गया? आप जानते हैं ख़ुद कि बर्र सग़ीर यानी पाक व हिंद, इंडिया पाकिस्तान जिसको हम कहते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन, यहाँ अक्सरियत किन की है? अहनाफ की। ठीक है, तो चूँकि जिन ज़ालिमों ने, जिन डाकुओं ने, जिन मुजरिमों ने, जिन बिदतियों ने, जिन मुसलमान दुश्मनों ने ये चीज़ गढ़ ली ना, उन्होंने जानबूझकर जाफ़र सादिक बेचारे का नाम इस्तेमाल किया। इसकी कुछ उन्होंने वजह बताई। एक तो ये है कि चूँकि ये अहले बैत के ज़ुर्रियत से ताल्लुक़ रखते हैं, उन पर कोई इख्तिलाफ मसला है नहीं। दूसरा, लोगों में ये भी राइज कर लिया गया, सुनो, चुनांचे इमाम अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाहु ताला, उनको मालूम है कि बहुत सारे लोग तो हनफी हैं, अब वो अपना इमाम मानते हैं इमाम अबू हनीफ़ा को, तो उनने फैलाया कि जो इमाम अबू हनीफ़ा है उनके उस्ताद कौन है? हज़रत जाफ़र सादिक। अब अगर आपको याद हो, इमाम अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह वो कब पैदा होते हैं, किस हिजरी को? जी 80 हिजरी को उस्ताद। हाँ, वेरी गुड। सन 80 हिजरी को वो पैदा होते हैं। और अब वो कब फोत हुए हैं खुद इमाम अबू हनीफ़ा? 150 हिजरी। वेरी गुड, 150 हिजरी में, और ये 148 में। डैट मीन्स ये हम असर थे, यानी एक हम कह सकते हैं ना आज के दौर में कलीग है। तो ये इनके उस्ताद होना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, नामुमकिन नहीं है, लेकिन ये हम असर है। और वो उनके उस्ताद थे। पहले भी याद रखे बात कि इसमें हमें कोई भी सही बात हमको नहीं मिलती। अब जब रजब की 22वीं तारीख़ न जाफ़र सादिक की पैदाइश का दिन है और न वफ़ात का, तो फिर इस 22 रजब का जाफ़र सादिक से क्या ताल्लुक़ है? और फिर उनके नाम पर क्यों फातिहा वगैरह इस महीने में ईजाद किए गए? अपने जहन को ज़रा मेरे हवाले कीजिए और सुनिए बगौर। मैं अब ये बात खोलता हूँ। दर हकीकत मैंने जैसा भी कहा कि यहूदियों और शियों की करम नवाजी है कि जिनके आज मुसलमान शिकार हो चुके हैं। जैसा कि तमाम सुन्नी जानते हैं कि शिया हजरात जो है ना, वो सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से दिली बुग़्ज़ व इनाद रखते हैं। आपको वो सब जानते हैं। जिस तरह वो सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत पर हर साल जश्न मनाते हैं, जानते हैं ना आप। यानी जो सही, और वैसे भी इधर में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दूँ, हमारे जो तारीख़ के मसादिर है, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, वहाँ से हमको दो चीज़ें मिलती। या तो मिलता है हमको कि वो दुल्हिज्जा के आखिरी तारीख़ में फोत हुए हैं, शहीद कर दिए गए हैं, या फिर 2 मुहर्रम को वो शहीद कर दिए गए हैं। और उनका जो कातिल था वो कौन था? अबू लुलु फिरोजी। आप ये चीज़ें जो ना, ये सैयदना उमर रज़ियल्लाहु, ये अल्लाह के नबी के ससुर भी थे, उनके दोस्त भी, इस्लाम के तीसरे खलीफा भी, दूसरे खलीफा भी है। इसलिए ये बातें थोड़ा आपको मालूम होनी चाहिए। उस बदबख्त का नाम था अबू लुलु फ़ेरोज़, इसीलिए हम फ़ेरोज़ नाम पसंद नहीं करते, अबू लुलु फ़ेरोज़। तो इनके एतबार से जो है ना, इनका डेट अलग है उनके मसादिर से। अब इन्होंने वही दिन मनाया, सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत का दिन, लेकिन चूँकि वो बुग़्ज़ रखते हैं और उमर से तो बहुत नफ़रत है उनको, वो इस दिन एक बहुत खुशी का दिन मनाते हैं। लेकिन चूँकि वो अब एक्सपोज ना हो जाए, वो इस नाम को एक अलग नाम देते हैं, उसको एक लक़ब देते हैं बाबा शुजाउद्दीन। ये उनका हम दिन या उनका उर्स मनाते हैं, जबकि दर हकीकत ये अबू लुलु फ़ेरोज़ जो बदबख्त था, वो कातिल था, जिसने सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को फ़जर के मौके पर ज़हर आलूदा छुरा घोंपा था। बहरहाल ये आप तारीख़ में और सीरत में आप पढ़ सकते हैं। यानी यहाँ पर मैं ये साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि सहाबा से दुश्मनी इस कदर है कि जिस दिन हमारे सहाबा शहीद कर दिए गए हैं या उनका इंतकाल हो चुका है, उस दिन ये बदबख्त या राफ़ज़ी ये खुशी मनाते हैं।
ٹھیک ہے. تو اس دن وہ اپنی وہ دلی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. بالکل. اب اسی طرح سے آپ جانتے ہیں ان کو ایک اور شخص سے بہت زیادہ نفرت ہے, بہت زیادہ حسد ہے, بغض ہے. وہ ہے امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. اب اصل جو 22 رجب ہے نا, وہ امیر معاویہ کی وفات کا دن ہے. یعنی رجب کو خوشی مناتے ہیں, وہ اسی 22 رجب کو وہ خوشی مناتے ہیں, اور اسی جشن معاشرت کے سلسلے میں وہ شیرنی یا میٹھی خستہ پوریا وغیرہ جو ہے تیار کر کے آپس میں کھاتے اور کھلاتے ہیں. اب آئیے سمجھ, مطلب میں نے اس کے اوپر سے پردہ اٹھایا, پول کھول رہا ہوں میں کہ اصل میں بات کیا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا انگریزی میں, جیسے کہتے ہیں نا کہ enemy of your enemy is your friend. یہاں پر جب آپ کا انیمی ہی ہو, جب وہ مر جائے تو اس کی مرنے پر آپ خوشی مناتے, چلو چیئرز کر رہو, جام آپ کے فلاں کے نام. تو جیسے نا عام زبان میں بولتا ہے کہ فلاں ہمارا دشمن مر گیا تو اس کے مرنے میں ہم خوشی مناتے ہیں. اب آپ اندازہ کریے جن روافظ سے آج کل کے مسلمان دوستیاں اور یاریاں بڑھاتے ہیں, ان سے رشتے کرتے ہیں, ان کو اپنی بیٹیاں دیتے ہیں, ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے مسلمان ہیں اور ان سے جو ہے ہم یونٹی رکھیں گے, دوستی رکھیں گے. تو یاد رکھیے یہ وہ لوگ ہیں جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے دن خوشی مناتے ہیں. اچھا, اسی طرح سے اب ایک ڈیٹ میں آپ کو اور یاد دلاتا ہوں. وہ ایک اور یہ روافظ جو ہے وہ ایک عید مناتے ہیں. اس عید کا نام ہے عید غدیر, جو کہ 18 ذوالحجہ کو مناتے ہیں. اور اس دن بھی ایک عظیم الشان صحابی جو ہے وہ شہید کر دیے گئے ہیں. اور اب سب کو لگ معلوم ہونا چاہیے کون ہے وہ. عثمان رضی اللہ عنہ. سیدنا بولا کرے ساتھ میں, جو صحابہ ہو نا سیدنا ساتھ میں بولا کرے, یہ ایسا نہ بولے کرے جیسے کوئی دکاندار ہے. عثمان سیدنا امیر المومنین عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ عنہ. لوگ اپنے پیروں درویشوں کو اتنا لمبا نام لکھنا, پیر طریقت, ہاں, اور پھر وہ فخر الاماثل, زبدۃ الافاضل, حضرت مولانا الحاج المفکر المحدث. پھر اس کے بعد جب نام لکھتے ہیں پھر اس کے بعد الحاجی بھی ایڈ کرتے ہیں, پھر مدد اللہ دامت برکاتہم العالیہ, اتنا 3.5 ورقوں پر نام لکھتے ہیں. تو ہمارے جو صحابہ جو نبی کے جانثار ہیں, کم از کم ان کے نام کے شروع میں آغاز میں سیدنا کہا کرے, اس کے بعد رضی اللہ عنہ. تو یاد رکھیے کہ اب اس دن بھی وہ خوشی مناتے ہیں. تو یہاں پر چونکہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بات ہو رہی ہے, وہ میں نے کہا کہ ان کی وفات کا دن کون سا ہے؟ 22 رجب. اب جب آپ مثلا یہ بات آگے شیئر کریں گے, فار ایگزامپل, یعنی اگر مثلا آپ آگے بولیں گے بھائی ایسا ایسا ہوا ہے, تو وہ کہیں گے نہیں ایسا تو نہیں ہے, وہی دے ول ڈینائی. جیسے وہ وہاں 18 ذوالحجہ کے بارے میں بھی انکار کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں آج تو مولا علی کو جو ہے نا وہ ایک وہ لقب مل گیا تھا, تو اس خوشی میں ہم کرتے ہیں, ہمیں کیا اسے ہے. لیکن یہ سراسر ایک ان کا تقیہ ہے, ان کا دھوکہ بازی ہے, اور ان کی یہ یہودانہ ایک خصلت ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ یہ آپس میں جب یہ پوریا خستہ اصلاً اوریجنلی یہ حلوہ, یہ خستہ پوریا, جب یہ ساری چیزیں کرتے ہیں نا, یہ پردہ پوشی کے لیے یہ اس رسم کو جعفر صادق رحمہ اللہ کی طرف جب منسوخ کیا گیا نا, اس کو چھپ چھپا کر یہ کھاتے ہیں. ورنہ حقیقت جو ہے نا, یہ تقریب جو ہے نا, اور یہ رسم جو ہے نا, یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات اور ان کے ہلاک ہونے کی خوشی منائی جاتی ہے. غور کیجیے کس طرح سے مسلمانوں کے ایمان کا کونڈا کیا جا رہا ہے, ان کے عقائد کو بگاڑا جا رہا ہے. زہر کی گولی کو چینی میں لپیٹ کر کھلائی جا رہی ہے, شوگر کوٹڈ پل. لیکن سنی مسلمانوں کی آنکھیں وہ بند ہیں, وہ غفلت کی نیند میں سو رہے, اور کونڈے بھرنے میں نظر و نیاز کرنے میں خوش کرتے ہیں, وہ خوش ہو رہے, بڑا اہتمام کرتے ہیں. اسی لیے ہم نے کہا نا, شاعر نے کہا کہ شجر ہے فرقہ آرائی تعصب ہے ثمر اس کا. یہ جو فرقہ وارائی ہے نا, شجر ہے فرقہ آرائی تعصب ہے ثمر اس کا. ثمر ہوتا ہے اس کا فروٹ. یہ وہ پھل ہے کہ جنت سے نکلواتا ہے آدم کو علیہ السلام. درنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا, سراسر مومیت و سنگ ہو جا. تو پھر آخر کیوں اے سنی مسلمانوں, میری بات ذہن نشین کر لو آپ, اور اس کو اپنے پلے سے باندھ لو. یہ یہودیت اور شیعت کی سازش ہے. انہوں نے سوچا, دیکھیں ان کی پلاننگ کیا ہے, انہوں نے سوچا کیوں نہ ایک ہی پتھر سے 2 شکار کیے جائیں. یعنی ایک تو یہ کہ عقیدے کو فاسد کرنے کے لیے ان کو نظر و نیاز کے پیچھے لگا دیا جائے. اسے تو عقیدہ ہی خراب ہو جائے گا, کیونکہ نظر و نیاز تو اللہ کے لیے ہوتی ہے. لگا دو بھائی جعفر صادق کا نام لگا دو, لیبل لگا دو.
کیونکہ جب عقیدہ ہی فاسد ہو جائے گا تو باقی کچھ کیا رہ جائے گا. اس کی مثال یوں سمجھے کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہوتا نا، تو ان کے ایصال ثواب کے لیے کنڈے بھرنا یہ مسلمانوں میں رائج ہے. تو یہ 15 رجب کو یوں عام طور پر ہمارے یہاں جو عرس مناتے ہیں تو اس میں کر رہے ہوتے ہیں. اس میں بعض وہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ مٹی کے کنڈے ہی میں کیوں، چلو اب کنڈے میں نہیں پتیلے میں کھلاؤ، اسٹیل کی تھالی میں کھلاؤ، کھلاؤ تو صحیح، کھاؤ تو صحیح، نیاز تو کرو یار. تو اس میں کیا حرج ہے؟ مطلب اگر کنڈے رائج ہو گئے، سر بات وہ غلط ہوتی ہے شریعت سے ٹکرائے. منع بھی نہیں ہے نا، جو کام شریعت میں منع نہیں ہوتا وہ جائز ہوتا ہے. کنڈے بھی کھانے دو نا جو کھاتا ہے اس کو. آپ کے منہ میں پانی آتا تو آپ بھی کھا لو، اور کیا کہہ سکتا ہوں. تو یہ ایک ایصال ثواب ہے، ایصال ثواب ہے. اس کو نیاز جو ہے نا وہ احتراماً کہا جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ٹو کل 2 birds with 1 stone. دوسرا یہ کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر غم کے بجائے انہیں خوشی اور مسرت کا کوئی کھلونا دے دیا جائے. انہیں ان انٹینشنلی یا غیر شعوری طور پر، غیر جانبدارانہ طور پر وہ خوشی منائے اس دن، جبکہ اس دن جو ہے اللہ کے اچھا یہ جو امیر معاویہ ہے نا یہ بہت بڑے صحابی ہیں. اگرچہ یہ جو ہمارے سینئر صحابہ ہیں ان کے برابر تو نہیں ہے، لیکن ان کا بھی اپنا مقام ہے، کیونکہ یہ وہ صحابی ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر قرآن کریم کو لکھا کرتے تھے اپنے ہاتھ سے، جس کو ہم کہتے ہیں کاتب وحی. کاتب وحی. دوسرا یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے برادری نسبتی تھے. برادری نسبتی جانتے کیا ہوتا ہے؟ ہاں انگریزی میں آپ کو سمجھا جائے گا، برادر ان لا، یعنی اس کو آپ عام اردو میں کہتے ہیں سالے صاحب. اب سوال ہے کہ یہ کس بیوی کے بھائی تھے؟ سب کو معلوم ہونا چاہیے. حبیبہ تقریباً. ہاں، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا. اور ان کا جو باپ تھا نا وہ کون تھا؟ حضرت ابو سفیان. ہاں ابو سفیان، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ. تو یہ سمجھیے کہ بہرحال اس پر تو بہت لوگ آج بھونکتے ہیں نا ان مسئلوں پر. یاد رکھیے کہ اصل میں ہر ایک انسان جو ہے نا اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے کے جو امتحانات رکھے ہوئے ہیں. یہ دونوں پہلے مسلمان تو نہیں تھے، ابو سفیان تو مسلمانوں سے لڑائی بھی کیا، لیکن جو ہی ایک انسان ہے تو سمپل سی بات ہے بھائی، جب ایک انسان اسلام قبول کر لیتا ہے پھر اس کے بعد اس کو تانا نہیں دیا جائے کہ تم نے پاسٹ میں کیا کیا. Isn't it؟ جس سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو آج ہم کہتے ہیں کہ بھئی اسلام کا دوسرا خلیفہ ہے، وہ اللہ کے نبی کے سسر تھے، وہ اسلام کے دوسرے خلیفہ، اور ان پر تاریخ دانوں نے اتنا لکھا ہے، سیرت نگاروں نے اتنا لکھا ہے کہ مطلب میرے پاس موٹی موٹی کتابیں ہیں ان کی سیرت پر، ٹھیک ہے. اور انہوں نے کتنا مربع، لاکھ مربع میل جو ہے مسلمانوں کو، یعنی جی سر. ہاں وہاں تک مطلب ان کی فتوحات ہو گئی، مسلمان ہو گئے، یعنی اتنے بڑے کارنامے ہیں. اور اسلام میں ان کا کیا مقام ہے، مطلب وہ تو بتا نہیں سکتا انسان کے چھوٹے کچھ مختصر الفاظ میں. لیکن اگر ہم دیکھیں گے کہ جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت ان کا کیا حال تھا، کیا وہ تلوار لے کر نہیں نکلے؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں محمد کو قتل کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے مسلمانوں کو اس غم، حالانکہ ہم تو اس کے قائل بھی نہیں ہے کہ اب کوئی دن مخصوص کر کے غم منایا جائے، لیکن پھر بھی ایک دل میں انسان کو رہتا ہے کہ بھئی یہ وہ تاریخ ہے جب ہمارے جو ایک عظیم الشان صحابی جو ہے وہ گزر گئے ہیں وغیرہ. تو انہوں نے ان کو کیا کہہ رہے ہیں، ان کو اسی دن اسی خوشی اور مسرت کا ایک بہانہ دے دیا اور کھیر اور حلوہ پکانے کے پیچھے لگا دیا. دیکھیں کس طرح ہمارے ایمان کا کباڑا بنا دیا ہے. لیکن اب اندھی تقلیدیں ہماری ٹانگوں کو توڑ کر رکھ دیا، اور فرقہ آرائی کے تعصب نے ہمیں بے بس اور بے کس کر کے رکھ دیا ہے. فرقہ آرائی کے تعصب کا یہ دیکھیے آپ کی ہر سینکڑوں انسانوں کی جان سے کیا یہ لعنت اتنی بڑھ چکی ہے کہ یعنی ایک قسم کا یہ وبا ہے کہ انفیکشن ہے کہ انسان مشکل سے انسان کو اپنے آپ کو جو ہے نا مطلب محفوظ کر لیتا ہے. بہرحال آگے چلیے. شروع میں ہم کہتے ہیں کہ تو کافی عرصہ تک یہ رسم دبی شیعوں کے حلقوں تک محدود تھی، لیکن پرابلم یہ ہے کہ
جب یہی معاملہ اب شیعوں نے سوچا کہ کیوں نہ کسی خوبصورت فریب اور تقیہ سے کام لیا جائے، انہوں نے کیا کیا؟ وفات معاویہ کے سلسلے کے اس جشن مسرت میں انٹینشنلی غیر شعوری طور پر شریک کر لیا۔ چنانچہ انہوں نے سنیوں کے ساتھ ایک عجیب گیم کھیلا، ایک عجیب کھیل کھیلا، جو کہ میں نے ابھی آپ کو بیان کیا کہ کیسے کیا ہو گیا۔ انہوں نے بالکل سیدنا معاویہ کی وفات پر پردہ ڈال کر جعفر صادق کے کونڈوں کا فرضی اور یہ جھوٹا من گڑت قصہ انوینٹ کیا کہ بھائی ایسا ایسا ہوا ہے۔ اب یہ لوگ بھی کیسے ہیں؟ ٹن ٹناٹن سن کے بیچارے سنی ہو گئے۔ تو انہوں نے اندھی تقلید کے فاعل اور توہم پرست سنی مسلم عوام نے اس کہانی کو پڑھا سنا، ہے صدقے جاواں، اسی کے تحت اس کو غیر شعوری طور پر فرط عقیدت سے اسے جھوٹی کہانی پر ایمان لے آئے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ ہی عرصے میں اس فرضی داستان کے سبب بہت سے دین سے ناواقف سنی عوام نے بھی غیر شعوری طور پر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی تاریخ وفات یعنی 22 رجب کو شیعوں کی طرح اپنے یہاں بھی ایک خوشی کا دن قرار دیا۔ چنانچہ آگے چل کر اب اکثر سنی مسلمان جو حقیقت حال سے بیچارے بے خبر ہے، انہیں 22 رجب کو عید جیسی خوشی مناتے ہیں۔ اب دیکھیے اس میں کیا ہوتا ہے، آپ ہو سکتا ہے آپ کے علاقوں میں نہ ہو، لیکن جہاں جہاں یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، جہاں یہ فرقی عقیدت سے یہ چیزیں منائی جاتی ہے نا، تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ اس دن وہ بچوں کو بڑے چاؤ کے ساتھ نہلا دہلا کر نئے نئے کپڑے پہناتے ہیں، اور پھر اہتمام یہ ہے کہ عورتیں غسل اور وضو سے آراستہ ہو کر پوری پکانا شروع کرتے ہیں۔ بھائی یعنی عام دن تو وہ اگر عید کا بھی دن ہو، قربانی کا دن ہو، اس وقت غسل نہیں کریں گے، اس وقت وضو نہیں کریں گے، پردہ نہیں کریں گے، لیکن اس دن اتنا اہتمام ہے کہ بنا غسل اور بنا وضو کے پوری نہیں بنائیں گے۔ وہ کسی کے یہاں بچہ نہیں پیدا، تو کسی کو نوکری نہیں ہے، کسی کو یہ نہیں ہے، کسی کو نہیں۔ بہرحال ہم کہتے ہیں کہ وہ اس میں آ گئے جس کو شاعر نے کہا ہے کہ یہ امت روایات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی۔ تعجب ہوتا ہے ایسے لوگوں پر، ایسی عوام پر کہ کیا کرتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ طریقہ فاتح کے ضمن میں ایک کتاب بھی تصنیف کی جاتی ہے ان کے یہاں، وہ تصنیف ہو گئی ہے، یعنی 22 رجب کو وہ نماز فجر کے بعد پوریاں کونڈوں میں رکھ کر فاتحہ ہوتی ہے، پھر وہ کتاب پڑھی جاتی ہے جس میں لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ 22 رجب کے کونڈوں کو کرو اور میرے توسل سے مراد طلب کرو، اور جو مراد تم نے رکھی ہے نا دل میں، اگر وہ پوری نہ ہو تو مجھے بتانا، قیامت کے دن میں نے ذمہ دار ہوں گا، میں گارنٹی دیتا ہوں، تو میرا اس وقت گریباں پکڑنا، معاذ اللہ نعوذ باللہ۔ یعنی اس طرح سے وہ تکبرانہ الفاظ، کیا ہم کین وی ایکسپیکٹ دیز کائنڈ آف نانسن تھنگس کہ ایک جو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ان کے پوتے ایسا کہہ سکتے ہیں؟ تکبر، یہ تو ایسا کلام تو نبی نے بھی نہیں کیا کہ بھائی تم میرا وسیلہ لے کر دعا کرو، اگر نہیں تو پھر مجھے قیامت کے دن بولنا۔ اس سے سمپل سیدھا ہم کو معلوم پڑتا ہے کہ یہ ان بدعقیدہ لوگوں نے یہ چیز من گڑت یہ بیان کی ہے اور منسوب کیا ہے بیچارے جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ کے نام پر۔ یعنی قابل جرم ہے اس دور میں چپ رہنا بھی، قابل جرم ہے اس دور میں چپ رہنا بھی، اور کچھ کہیے زبان سے تو گلا ہوتا ہے۔ اب میں کیا کہوں، یعنی ہر حال یہ کونڈے نو ایجاد رسم اور بدعت ہے جس کا حقیقی طور پر جعفر صادق رحمہ اللہ سے کوئی بھی تعلق نہیں، بلکہ اس دن ایک ایسی شخصیت اور ایک عظیم الشان ہستی کی وفات ہوئی ہے جن کی وفات پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور دیگر مسلمان بھی غم کے پہاڑ جو ہے نا ان کے ٹوٹ پڑے تھے۔ اس پر جب ہم کہتے ہیں کہ جب واقعی میں جو یہ 22 رجب کو جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خبر جب پہنچی نا، اس وقت یہ خبر جب سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو اس وقت کھانے کے دسترخوان پر بیٹھ چکے تھے، جب ان کو یہ نیوز پہنچی نا، یہ خبر پہنچی، انہیں حکم دیا کہ دسترخوان اٹھاؤ، یعنی وہ بغیر کھانا کھائے ہی دسترخوان سے اٹھ گئے، یعنی ان کو بہت شدید غم ہوا اور وہ رو پڑے، وہ اٹھے اور رو پڑے۔ اور یہ جن کی وفات پر امت اپنے آپ کو یتیم سمجھنے لگتی ہے، وہ شخصیت کون تھی؟ وہ یہی امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو جلیل قدر صحابی ہیں اور امین ہیں اور کاتب وحی، اس کی وفات کا خیال کر کے 1400 برس کے بعد آج لوگ جو ہے اپنے منہ کی کڑواہٹ کو یہی میٹھی میٹھی حلووں اور پوریوں سے وہ اپنے منہ کو میٹھا کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نہیں، یہ دیکھیے حسد کیا ہے، یہاں پر جو کچھ ہے میں نے لکھا،
کریں اس پر انصاف مومن ذرا۔ قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ جو سورہ بقرہ ہے، سورہ نمبر 2 آیہ نمبر 256 ہے، یہ یعنی جو 255 ہے 255 اس کو ہم کہتے ہیں آیت الکرسی۔ اس کے بعد 256 ہے، اس میں اللہ نے کہا قد تبین الرشد من الغی، اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، ممتاز کر لیا ہے ٹیڑے کو سیدھے راستے کے ساتھ، تب بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آتا ہے۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہے معزز سامعین و سامعات، طالبات و طالبہ۔ تو جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اس کام کا، اس نیاز کا، اس عرس کا، اس دن کا کوئی ثبوت ہی نہیں ملتا، پھر ہم کو کس نے حق دیا کہ دین اسلام میں اس طرح کے نئے نئے کام ایجاد کریں؟ یاد رکھیے، کونڈوں کے بھرنے میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ یہ نیکی نہیں ہے بلکہ گناہ ہے۔ جاہل لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنے ایمان کی دولت کو ضائع نہ کرے، بلکہ اس راہ کو اپنائیے جو سنت کی راہ کہلاتی ہے، باقی تمام راہ کو چھوڑ دیجیے۔ اب کوئی ہم کو کہے گا کہ بھئی آپ تو پھر آپ تو ولیوں کو نہیں مانتے ہو، آپ تو ولی کو نہیں مانتے، علی کو نہیں مانتے، صحابہ کو نہیں مانتے، درویشوں کو نہیں مانتے۔ ارے سنیے، ہم سے پوچھیے، ہم سے بھی ذرا سنیے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ ہم سے پوچھئے نا، ہم کتنا نبی کو مانتے ہیں، قرآن کو کتنا مانتے ہیں۔ اللہ کے واسطے اپنی آنکھیں کھولیے، ہوش کیجیے اور حق کی تلاش کیجیے، جستجو کیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مومن کو کنویں کا میڈک نہیں بنایا کہ ہر پھرے میں وہ ایک ہی دائرے میں چکر لگاتا رہے، پھر وہیں جا کر اسی میں بس مر جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا بنایا ہے؟ اشرف المخلوقات، ایک ذہین بنایا کہ تاکہ وہ خود تحقیق کرے۔ اسی لیے کہتے ہیں ہر پھر کے دائرے میں ہی رکھتا ہوں میں قدم، آئی کہاں سے گردش پرکار پاؤں میں۔ یعنی کیا ہے یہ بھائیو؟ تقلید کے محدود اس کنویں سے نکل کر اس وسیع سمندر کا جائزہ لیجیے، جیسے قدرت نے آپ کی شناوری کے لیے وجود بخشا ہے۔ اپنی صلاحیتوں سے اپنے ماحول کی گھٹن کو عالمگیری اسلامی فکر انقلاب سے آشنا کرے۔ دوسروں کی فکر کا محتاج بن کر جانے کے بجائے دوسروں کی فکر میں تبدیلی پیدا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کو ایک یونیورسل عالمگیری شناوری کی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ اس نے تو محض انسان کو بھی احسن تقویم، یعنی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس کے شرف سے نوازا ہے، اور مومن کو مقام تو بہت ہی بلند ہے۔ تو اس لیے عزیزان من، یہ جو انسان بلائنڈ فالو کرتا ہے کسی کو بھی، یا کچھ بھی سنی باتوں کو اپناتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ تقلید جو ہے نا یہ زہر ہے، زہر حلال ہے یہ۔ تو تقلید کی اندھیاری نے آپ کے مقام کو آپ کی نگاہیں سے اوجھل کر دیا ہے۔ ذرا کروٹ بدلیے، اس ذہنی مرعوبیت کے حصار سے باہر نکلیے، تو آپ اپنے آپ کو سنبھالیے، اپنے گرد و پیش کا، اپنے انوائرمنٹ کا، اپنے آس پاس کا سراؤنڈنگز میں اس کا جائزہ لیجیے، اپنی جو آپ کی طاقت و قوت ہے، اپنی اسٹرنگتھ ہے، اس کا اندازہ کیجیے، اور تقلید کی رسی کو اپنے گلے سے اتار کر پھینکیے کہ آپ اس کے لائق نہیں ہیں۔ کیونکہ تقلید جو ہے نا یہ قلادہ سے نکلا ہے، میں نے کئی بار کہہ چکا ہوں۔ قلادہ جو ہے اس پٹے کو کہتے ہیں جو جانور کی گردن میں لگایا جاتا ہے، اور اس لفظ کے لیے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 یا 3 کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے اس نے آپ کی سوچ کو بہت سکیڑ دیا ہے اس تقلید نے، یعنی کہ بھئی ہم مت جاؤ اور مزید سوچو مت، تحقیق مت کرو، جو پیر نے فرمایا، مفتی نے فرمایا، مولوی نے فرمایا، بس اور خلاص اسی کا فالو کرو۔ تو آپ کی قوت کو، یعنی آپ کی جو اسٹرنگتھ ہے اس کو اس کی لمیٹیشن کر دی ہے، آپ کی صلاحیتوں کو، آپ کی سکلز کو زنگ کھودا کر دیا ہے، جبکہ مومن تو ہر اعتبار سے بے حدود ہوتا ہے۔ صحیح؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ایک کھیل ہے اورنگ سلیمان میرے نزدیک، ایک بات ہے اعجاز مسیحا مر گئے میرے آگے۔ یہ کتنی دکھ کی بات ہے کہ آپ جو اس بات پر معمور تھے، یعنی اللہ عز و جل اور اس کی خدائی کی جو معرفت حاصل کریں، آپ خود اپنے آپ کو پہچان نہ سکیں۔ ہم جو آخری امت ہے نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، آپ کو بہترین امت بنایا گیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو خیر کی طرف بلاؤ، اس کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ لیکن جب اب ہم ہی خود اپنا ہی راستہ بھول چکے ہیں تو ہم دوسروں کو کیا راستہ دکھائیں گے؟ ہم اپنی پہچان کھو چکے ہیں،
آپ نے اس شخص کے کہنے پر اپنے آپ کو جاہل اور عقل سے دستبردار ہو کر رہنا تو منظور کر لیا، علم سے منہ موڑ لیا اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت الگ ہو گئی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ تحقیق سے روشنی پھیلتی ہے، ود ریسرچ لائٹ اسپریڈس، اور جبکہ تقلید سے اندھیرے پھیلتے ہیں۔ اس پہ بہت سارے، یعنی اگر ہم جب بات کرتے ہیں تو لوگ ہم کو پھر کھانے کو اٹھتے ہیں، ارے بھائی پھر آپ تو فلاں ہو، اب تو وہابی ہو، آپ تو ایجنٹ ہو، اب تو ٹیررسٹ ہو۔ ارے اس میں کہاں سے آ گئی یہ سب چیزیں؟ اب تو ولیوں کو نہیں مانتے ہو۔ کس نے بولا بھائی، کس نے بولا؟ ہم تو کہتے ہیں کہ ہر واقعی میں جو اللہ کا ولی ہے اس کے پاؤں کی جو مٹی ہے وہ ہمارے آنکھوں کا سرما ہے۔ واقعی میں جو اللہ کا ولی ہے اس کا جوتا ہمارے سر پر ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کسی ولی کو آپ نبی سے بڑھائیں، کسی نبی کو اللہ بنائیں۔ اس لیے شاعر نے وہ کیا کہا ہے نا، وہ کہ نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے۔ پھر اماموں کا رتبہ نبی سے بڑا ہے۔ ماشاء اللہ، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑا۔ یہ غالباً الطاف حسین حالی رحمہ اللہ نے لکھا ہے۔ ہاں، الطاف حسین حالی، کیونکہ یہاں پر تو صرف لوگ سر سید کا پارٹ پڑھتے ہیں نا، جو کو فرشتوں کو نہیں مانتا تھا، جنات کو نہیں مانتا تھا، کچھ نہیں، وہ تو گمراہ تھا سر سید۔ لیکن یہاں الطاف حسین حالی کو دبایا، یا ان کو بھی دبایا گیا۔ یہ بھی ایک سازش ہے۔ اس لیے جتنی بھی باتیں میں پک کر رہا ہوں نا، ہمیں کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، کسی زمین کی، سونے کی، پیسوں کی، بلڈنگ کی، کچھ بھی نہیں۔ ہمارا جو درد ہے، ہماری جو کھوج ہے، ہماری جو تڑپ ہے، ہماری جو خواہش ہے، وہ بس توحید ہے اور سنت ہے۔ لیکن یہ ساری باتیں پتہ ہے کس کو سمجھ آتی ہے؟ جس کے اندر شعور ہو، جو سنتا ہے، سمجھتا ہے، اس کو پروسیس کرتا ہے، اور پھر وہ سر خمیں تسلیم کرتا ہے حق کے آگے۔ اور حق تو اللہ تعالیٰ ہے، اس کا دین ہے، اس کا نبی ہے، اس کا قرآن ہے، اس کی شریعت ہے۔ لیکن بیان میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، یا دوسرے الفاظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ نقطۂ دین سمجھ میں آ تو سکتا ہے، تیرا دماغ ہی تقلید کھانا ہے تو کیا کہیے۔ اب جس نے اپنے آپ کو کہا کہ نہیں 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 نہیں، ارے مفتی صاحب کیا کہ نہیں، ارے شیخ الحدیث نے فرمایا ہے تو کیا پھر آپ اسے زیادہ جانتے ہو، پھر تو وہ ویسا ہی کنویں کی مینڈک رہے گا۔ تو کبھی کان رکھو تو آپ کو قرآن پاک کے صفوں کے اندر سے یہ آواز سنائی دے گی، افلا تعقلون۔ کتنی بار قرآن میں اللہ نے کہا افلا تعقلون، تم عقل سے کیوں کام نہیں لیتے؟ کبھی تو آپ دیکھیں گے کہ افلا تتفکرون، تم کیوں سوچتے سمجھتے نہیں ہو؟ مگر آپ ہے کہ مومن ہو کر بھی غور و فکر اور عقل و شعور کی دولت سے دامن بچا کر نکل جانا چاہتے ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ اس لیے now this time I'm addressing those مقلدین، میں کہہ رہا ہوں کہ وہی ادب و احترام سے، اے میرے مقلد بھائیوں اور بہنوں، آپ جس جگہ کھڑے ہیں یہ کسی مومن کا مقام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کو جاہل بن کر رہنے اور بے عقل بن کر جینے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ اس نے اسے علم دیا، انہیں اس علم سے کام لینے کے لیے عقل دی ہے، اور اس کو استعمال کر کے اس کو شعور دیا ہے کہ بات کی گرہ کھولے۔ اللہ نے اسے یہ نعمتیں اس لیے نہیں دی تھی کہ وہ ان کو فروخت کر ڈالے یا کسی کے پاس گروی رکھے۔ اگر ہمارے مقلد بھائی بہن جو ہمارے سجادہ نشین ہیں، جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، وہ اپنی اس عقیدت سے الگ رہ کر چند لمحوں کے لیے، انہیں جس کو کہنا وہ ان بائسڈ، آرام سے خلوص کے ساتھ وہ سمجھے، ہماری ان گزارشات کو غور و فکر کا مرکز بنائیں، تو میرا یقین ہے کہ وہ بہت جلد اس حقیقت کو جان لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب آخر میں یہی ہے کہ مطلب لوگ کہیں گے پھر آپ کا بھائی مسئلہ کیا ہے؟ تو ہم کہیں گے جو ہمارا مسلک ہے نا وہ بالکل صاف ہے، یعنی ہم کسی پیر، کسی شہر، کسی عالم، کسی کتاب کی طرف نہیں، ہم کہتے ہیں کہ بھئی آؤ ایک ہو جاؤ تو بن سکتے ہو خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اپنی بات ختم کرنے سے قبل اپنے مسلک کا مختصر تعارف بھی آپ کی خدمت پیش کریں، تاکہ کوئی آپ کو یہ نہ کہہ رہے کن کی کلاس لیتے ہو، پتہ نہیں یہ کس مسلک سے ہیں، پتہ نہیں یہ آپ کے برین واش کر رہے ہیں، آپ کو شاید یہ شہیدوں، ولیوں اور دینداروں سے دور کر رہے ہیں، یا آپ کو اللہ کے قریب ہونے سے، ارے نہیں، ہم واضح طور پر کہیں گے کہ یاد رکھو رسول اللہ علیہ السلام کی ایک نہایت اہم وصیت جو ہے، آپ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے اصحاب کرام رضی اللہ عنہم کی مجلس میں ارشاد فرمائی تھی، جو کہ آپ کے اسکرین پر ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا تخت فیکم امرین
لن تضلوا ما تمسكتم بهما کتاب اللہ و سنت نبی. یعنی میں اپنے بعد تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کر چلا جا رہا ہوں. تم جب تک ان دونوں چیزوں سے مضبوطی کے ساتھ چمٹے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. یہاں پر کہا گیا امرائن نے دو چیزیں، وہاں پر حرمین نہیں کہا گیا، وہاں پر دو چیزیں کہی گئی کہ ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ آپ تھامو. اگر تم ایسا کرو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہو سکو گے. ان دونوں چیزوں میں سے ایک کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید ہے، اور دوسری چیز میری سنت ہے یعنی میرا طریقہ ہے. اس روایت کو امام مالک نے اپنی حدیث کتاب موطا میں لایا ہے. موطا ہوتا ہے سیدھا راستہ، اور یہ حدیث کی کتابوں میں سے سب سے پہلی تدوین کردہ کتاب ہے. یو نو دیٹ، اس بات کو یاد رکھے. یعنی بخاری سے پہلے بھی اس کو کمپائل کیا گیا ہے. موطا امام مالک، اس میں کتاب القدر میں ملے گا آپ کو، یہ کتاب نمبر 40 اور حدیث نمبر 678. بہرحال اس کے الگ الگ جو نسخے ہیں سب اس میں جلد کبھی جلد صفحہ وغیرہ یہاں وہاں ہو سکتا ہے. بہرحال الفاظوں میں بھی ہیر پھیر ہے. اس لیے ہمارا مسلک، اہل توحید کا مسلک بس یہی ہے کہ ان کی مساوی اور ان کی ساری جد و جہد کا محور، ان کا مرکز، ان کا مین ایم اور گول یہی دو چیزیں ہیں. ان کی زندگی کے لیل و نہار، دن اور رات کی ساری گردشیں، ان کی جد و جہد سعی کے سارے پہلو، انہی کی سانس کا ہر نفقہ، ان کی سوچ کا ہر رخ، ان کی حیات کا ہر کروٹ انہی دو چیزوں کے تابع ہے. وی آر فالوئنگ بیسیکلی دیز ٹو تھنگس. اس لیے یہاں پر ایک اور چیز میں آپ کو ضمن بتاتا چلوں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کتاب اللہ و سنت نبی، یہ اصل میں یعنی کہ مین سورس ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف یہی دو ہے. اس سے پھر کیا نکلتا ہے؟ اس سے پھر فقہ نکلتا ہے. پھر اس کے بعد اس میں جو ہے وہ ہے اجتہاد، اجماع ہے، پھر قیاس ہے وغیرہ. 5 چیزیں جو ہے جس کو ہم ادلہ خمسہ کہتے ہیں، لیکن بیسک یہی 2 چیزیں ہیں. اگر میں اس کو تیسرا بھی ایڈ کروں، ہم کہیں گے اس میں فہم سلف، اور فہم سلف سے مراد ہے صحابہ کا فہم، ان کی انڈرسٹینڈنگ. یہ ہم کو ورثے میں ملی ہے. ہم کو یہ جیسے کسی کو وراثت ملتے ہیں نا کہ مجھے بنگلہ ملا، مجھے ہوٹل ملا، مجھے فلاں زمین ملی، تو ہم کہتے ہیں مصطفیٰ سے ہم کو ورثے میں سے ملی ہیں 2 کتابیں. مصطفیٰ سے یہاں مراد ہے محمد عربی علیہ السلام. مصطفیٰ سے ہم کو ورثے سے ملی ہیں 2 کتابیں، ایک کلام اللہ، دویم آپ کا فصل الخطاب. ٹھیک ہے، تو یہی ہماری گزارش. ان 4 دروس میں ہم نے یہی بات آپ کے سامنے رکھی کہ جن چیزوں پہ اب مسلمان آج کل عمل پیرا ہوتے ہیں اور اپنے بیسک اصل دین کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اصل میں اس کو تحقیق کرنے کی ضرورت ہے کہ اصل اسلام نام کس چیز کا ہے، اسلام ہے کیا. تو جب رجب کے کونڈوں کی حقیقت واضح ہو چکی ہے تو ایسی صورت میں ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کی بدعت و خرافات سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہوئے کتاب و سنت کی شاہراہ کو اختیار کرے اور اللہ کے دوسرے بندوں کو اس شاہراہ پر چلانے کی فکر کرے. اب ان کو یہ ہے کہ آج مجھے سمجھ آیا، مجھے کیا کرنا، مجھے دوسروں کو بھی سمجھانا ہے. اگرچہ رسموں کا قصہ طویل ہے لیکن میں نے کیا ہے اس کو قلیل. دعا ہے اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ ہم کو چلا. اس کتاب کو میں نے تمام، اللہ کو سجود، نبی پر سلام. یعنی یہی وہ بات ہے جو میں نے 4 اسباق میں کہی، جس میں ہم نے کہا کہ رجب سے بالکل شروع کی تاریخ سے جتنی بھی مسنون وہ غیر مسنون جو دعائیں ہیں یا وہ عبادتیں ہیں، صلاۃ الرغائب ہے وغیرہ چیزیں ہیں، فلاں رات، 15 رات، 6 رات، 27ویں رات، شب معراج کی رات، پھر چراغاہ کرنا، پھر الگ الگ نمازیں پڑھنا، پھر کھیر پوری، پھر کونڈے وغیرہ سب چیز ہے. تو ہم کہیں گے یہی چیزیں، یہ سارے بدعت و خرافت کتاب و سنت میں سے کوئی بھی ثبوت نہیں ہے. صحابہ اس سے بری ذمت ہے اور صحابہ سے پاک ہے، وہی سب سے زیادہ دین کو سمجھنے والے تھے. اگر یہ دین ہوتا تو پھر وہ کر چکے ہوتے. اگر یہ دین نہیں ہے اور واقعی میں دین نہیں تو اس لیے انہوں نے نہیں کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رسم و رواج سے ہٹا کر کتاب و سنت کی راہ پر چلنا نصیب فرمائے اور شرک سے بچا کر خالص ایمان کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جس طرح کے جو نئے یا پرانے جو ہمارے سامنے بدعت و خرافات آتے ہیں خوشنما شکلوں میں دین کے نام پر، اور دین کا لیبادہ اڑے ہوئے جو لوگ ہم کو اس کے سامنے ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں خوش اسلوبی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے بھی شر سے محفوظ رکھے. ہمارے اس حقیر کوشش کو قبول فرمائے اور راہ بھولے بھائیوں اور بہنوں کو، ہمارے وہ بھی مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی راہ حق پر جمع فرمائے. آمین.
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.